اس وقت سوشل میڈیا پر یہ 2 سالہ دودھ پیتا بچہ بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے، اس کو بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے اور اس کے متعلق بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر عرب میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 سالہ دودھ پیتا بچہ پیدائشی حافظ قرآن ہے، یعنی بغیر کسی استاد کے یہ حافظ ہے، قرآن مجید اس کے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ بڑی لمبی لمبی کہانیاں اس کے متعلق مشہور کی جا رہی ہیں، بہت ساری ویڈیو ہیں جو لوگوں نے بنائی اور بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ آج اسی بچے کی اصل حقیقت کے متعلق ہم جانیں گے۔ ایسے کرتے ہیں ان ویڈیوز میں سے جن کے اندر بہت لمبی لمبی باتیں کی ہیں، ان میں سے ایک ویڈیو جو سب سے اہم ویڈیو ہے اور جس کے اندر عجیب و غریب قسم کے دعوے کیے گئے ہیں، اس ویڈیو کو پہلے دیکھیں، پھر اینڈ کے اندر میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا۔ سب سے پہلے یہ ایک ویڈیو دیکھیے۔ ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الولد لم يلد ولم يولد ناخذ والسماء رفعها ووضع مثال ألا تطغوا وثاء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا مثال خذ الكتاب قوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہے پیدائشی حافظ قرآن، ایک زندہ معجزہ۔ افریقی عرب ملک الجزائر میں جنم لینے والے پیدائشی حافظ قرآن بچے کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے۔ اس دودھ پیتے بچے کو قدرت کی عظیم نشانی اور زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے۔ یحییٰ نامی 2 سالہ بچہ قرآن کریم کا پکا حافظ قرآن ہے۔ وہ سوائے قرآنی آیات، مختصر احادیث اور مسنون دعاؤں کے ایک لفظ کا بھی تکلم نہیں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ دراجتن یعنی سائیکل بھی نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن قرآن کریم روانی سے پڑھتا ہے۔ الجزائر سمیت عرب ممالک کے اخبارات اور ٹی وی چینلز تواتر کے ساتھ یحییٰ پر اسٹوریاں چلا رہے ہیں۔ جب ناظرین اس بچے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، جبکہ اس سے متعلق پڑھنے والے بھی شزدی رہ جاتے ہیں۔ الجزائر کے سب سے بڑے اخبار الشروق نے اس معجزاتی بچے اور اس کے والدین سے خصوصی ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے، جس میں یحییٰ نامی اس بچے کی اسٹوری کو مافوق الخیال قرار دیا ہے۔ یحییٰ کے والدین کا تعلق الجزائر کے البلیدہ نامی علاقے سے ہے۔ دونوں انتہائی دیندار ہیں۔ یحییٰ کی والدہ کا کہنا ہے کہ جب یہ بچے میرے بطن میں تھا تو اس دوران میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کوچیا اور خوبصورت جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے۔ میں خواب میں انہیں صحابہ کرام سمجھ رہی ہوں۔ میں بہت خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوں۔ اس دوران ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے بلا رہے ہیں۔ میں ان کی طرف چل پڑی تو اسی شخص نے ایک انتہائی پروقار بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سن کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ جب میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو وہاں ایک سفید رنگ کی دیوار تھی جس کے اندر ایک انتہائی چمکدار موتی جڑا ہوا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ موتی تمہارا ہے، اسے لے لو۔ چنانچہ میں نے اسے نکال کر لے لیا، جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر کے لیے کسی اچھے عالم دین کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی کہ اس دوران میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے مطاف میں موجود ہوں۔ وہاں پر موجود سب لوگ میرے لیے جگہ بنا رہے اور مجھے بڑے احترام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر لے جا رہے۔ اس کے بعد جب اس بچے کی ولادت کے دن قریب آئے تو خواب میں مجھے کسی نے ندا دی جس میں سورہ مریم کی 10ویں آیات مجھے سنائی گئی۔ ترجمہ: آئے زکریا، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ آیات پہلے مجھے یاد نہیں تھی۔ خواب میں سننے کے بعد مجھے اظہر ہو گئی۔ میں اس آیات کو بچے کی ولادت تک دہراتی رہی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے خواب کے مطابق اس کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ تو جی آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ میں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس وقت کی ویڈیو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو تقریباً 4 سال پرانی ویڈیو ہے جس کو اب خاص مقاصد کے لیے جتنا ہو سکے وائرل کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر واقعتاً یہ بچہ حافظ قرآن ہے تو کوئی ایک سورت جس کی اس نے تلاوت کی ہے وہ سامنے لے کر آؤ، کوئی ایک رکوع جس کی اس نے تلاوت کی ہے وہ سامنے لے کر آؤ۔ نہیں ہے، بس ایسے ہی دعوے کیے جا رہے ہیں، ہوا کے اندر باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ چند صورتیں ہیں، ان کی مخصوص آیات وہ بھی اس کو مکمل یاد نہیں ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ کوئی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اینڈ والا یہ لفظ پڑھ دیتا ہے، یا درمیان میں کوئی رک جاتا ہے تو پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔
تو اگر یہ بات ہے اور حقیقتاً یہی بات ہے تو پھر بہت سارے بچے ہیں اس دنیا کے اندر کہ جن کو بچپن کے اندر ہی والدین ان کے سامنے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ حصہ مخصوص صورتوں کی مخصوص آیات کا یاد ہو جاتا ہے، مخصوص رکوع جو ہے وہ یاد ہو جاتے ہیں، والدین جو ہے وہ پڑھتے ہیں، آگے بچہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ آپ بھی دیکھتے ہیں ہمارے بھی بچے ہیں الحمدللہ وہ بھی اسی طرح ہیں۔ سورہ فاتحہ ہو گیا، اذان ہو گئی، اور جو صورتیں ہیں اسی طرح ہوتا ہے کہ جب ہم بار بار ان کے سامنے دہراتے ہیں تو وہ بھی جب ہم رکتے ہیں تو آگے سے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت سارے بچے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی اس بچے سے جیلسی ہے یا مسلمانوں کی کامیابیوں سے مجھے کوئی پریشانی ہے، الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو مزید کامیابیاں دے، عزتیں دے، اب واقعتاً اللہ تعالیٰ اس کو حافظ قرآن بنائے۔ ظاہری بات ہے یہ تو دنیا ہے دلیل کی، اب آپ دعویٰ کیا تو کوئی دلیل تو لاؤ، کوئی تلاوت تو لاؤ، تلاوت لاتے نہیں ہیں، وہ لمبی لمبی باتیں سنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساری باتیں خواب ان کی حقیقت ہوتی ہے، وہ یقیناً آئے ہوں گی، خوشخبری سنائی ہوگی، نام جو ہے وہ خواب کے اندر رکھا ہوگا، لیکن کوئی دلیل بھی تو لاؤ بھئی، بچہ آپ کے سامنے ہے، کوئی تلاوت تو سناؤ، کوئی سورت تو سناؤ، کوئی سپارہ تو سناؤ، کوئی رکوع تو سناؤ۔ بس چند آیات ہیں، والدہ پڑھ رہی ہے، آگے بچے خاموش ہوتی ہیں تو بچہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے رستے پر قائم رکھے۔ تو یہ آج کی مختصر سی ویڈیو تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے میری ٹیم کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔